پاکستان میں جب بھی مذہبی فکر کی بات آتی ہے تو ایک ایسا نام سامنے آتا ہے جو روایتی طبقے میں جتنا متنازع ہے، جدید تعلیم یافتہ طبقے میں اتنا ہی مقبول۔ وہ شخصیت جن کا ماننا ہے کہ موسیقی حرام نہیں، تصویر گناہ نہیں اور عورت کے لیے پردہ ضروری نہیں، اور سب سے عجیب بات وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کو کافر قرار دینا ریاست کا کام نہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انگریزی ادب میں گریجویشن کرنے والا یہ شخص کیسے مولانا امین احسن اصلاحی کا شاگرد خاص بنا؟ غامدی صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ روایتی علماء سے کیسے مختلف ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم غامدی صاحب کی ابتدائی زندگی سے لے کر ان کے سب سے بڑے تنازعات تک کا سفر طے کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے والد کا نام محمد طفیل جنیدی ہے، جو ضلع ساہیوال کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ غامدی صاحب کے والد تصوف اور روحانیت کی طرف بہت زیادہ میلان رکھتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا دین کی خدمت کرے۔ غامدی صاحب کی پیدائش پاک پتن کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں جیون شاہ میں ہوئی۔ یہ وہ علاقہ ہے جو بابا فرید گنج شکر کی نسبت سے روحانیت اور تصوف کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ اس دور میں دیہاتوں میں دو ہی چیزوں کا چرچا ہوتا تھا، کھیتی باڑی یا پیری مریدی۔ غامدی صاحب کے والد چونکہ خود صوفی منش تھے، اس لیے گھر میں ہر وقت ذکر و افکار اور علمی گفتگو رہتی تھی۔ غامدی صاحب بچپن ہی سے عام بچوں سے مختلف تھے۔ جہاں دوسرے بچے کھیلوں میں مصروف ہوتے، یہ کتابوں اور بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ تعلیم کتنی حاصل کی؟ غامدی صاحب نے اپنے گاؤں کے قریب ایک مقامی مدرسے سے بنیادی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے بچپن ہی میں عربی اور فارسی زبانوں میں غیر معمولی عبور حاصل کر لیا تھا۔ وہ کلاسیکی فارسی ادب سے دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے روایتی طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ دین کے عالم بنے، اس لیے ان کا رخ ہمیشہ کتابوں کی طرف رہا۔ انہوں نے دین علوم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ میٹرک اور ایف اے کے لیے وہ ساہیوال چلے گئے، جہاں انہوں نے انگریزی ادب اور مغربی فلسفے کا مطالعہ شروع کیا۔ انہوں نے لاہور کے مشہور گورنمنٹ کالج سے انگریزی ادب میں گریجویشن کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہیں مغربی ادب، موسیقی اور جدید فلسفے کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع ملا۔ امین احمد اصلاحی سے ملاقات۔ غامدی صاحب نے تقریباً 10 سال مولانا اصلاحی کی خدمت میں گزارے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں، مولانا امین احسن اصلاحی مشہور عالم دین امام حمید الدین فراہی کے شاگرد خاص تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی مشہور تفسیر تدبر قرآن لکھی۔ غامدی صاحب نے مولانا اصلاحی سے فراہی طریقہ سیکھا۔ فراہی اسکول آف تھاٹ کسی بھی مسئلے میں قرآن کو حتمی دلیل مانتی ہے۔ غامدی صاحب بتاتے ہیں کہ وہ روزانہ گھنٹوں مولانا اصلاحی کے پاس بیٹھتے۔ مولانا انہیں صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ ان کی علمی تربیت کرتے تھے۔ مولانا اصلاحی اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن غامدی صاحب نے نہایت صبر اور ادب کے ساتھ ان سے علم حاصل کیا۔ جب مولانا اصلاحی اپنی شورائے آفاق تفسیر تدبر قرآن مکمل کر رہے تھے تو غامدی صاحب ان کے قریب ترین معاونین میں شامل تھے۔ مولانا اصلاحی اور غامدی صاحب کے درمیان بعض علمی مسائل پر اختلافات بھی ہوئے، لیکن دونوں کے درمیان احترام کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ مولانا اصلاحی خود غامدی صاحب کی ذہانت کے معترف تھے اور انہیں اپنا علمی جانشین سمجھتے تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی وفات کے بعد ان کے علمی کام کو آگے بڑھانے کے لیے غامدی صاحب نے المورد ادارہ قائم کیا۔ غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا اپنا کام دراصل امام فراہی اور مولانا اصلاحی کے کام کی تشریح اور اسے جدید زبان میں پیش کرنا ہے۔ غامدی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اگر میں مولانا اصلاحی سے نہ ملتا تو شاید میں بھی ایک روایتی مذہبی مفکر ہوتا۔ مولانا اصلاحی نے ہی انہیں سکھایا کہ علمی تحقیق میں کسی کی شخصیت سے متاثر ہونے کے بجائے دلیل کو اہمیت دینی چاہیے۔ غامدی صاحب روایتی علماء سے کیسے مختلف ہیں؟ اہتمام حجت غامدی صاحب کا سب سے مشہور نکتہ ہے، اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر ایک استاد پوری کلاس کو امتحان کی تیاری کروا دے، بار بار سمجھائے اور پھر بھی کچھ طالب علم پیپر خالی چھوڑ دیں تو استاد انہیں فیل کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ کا رسول خود زمین پر موجود ہوتا ہے تو وہ حق کو اتنا واضح کر دیتا ہے کہ انکار کرنے والے کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا۔ اس وقت جو سزا دی جاتی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں چونکہ رسول موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم کسی کو کافر کہہ کر وہ سزائیں نہیں دے سکتے جو اس زمانے میں دی گئی تھی۔
دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ روایتی علماء اکثر ایک آیت کی تشریح کے لیے پرانی تاریخوں یا قصے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ گامدی صاحب کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب وہی ہے جو اس کے الفاظ اور اس کے پیچھے چلنے والی کہانی سے نکل رہا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ موسیقی اور تصویر حرام نہیں ہے۔ موسیقی اور قرآن کے بارے میں جاوید احمد گامدی صاحب کی رائے روایتی علماء سے کافی مختلف ہے۔ گامدی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام پاکیزہ چیزیں انسان کے لیے حلال کی ہیں۔ موسیقی بری چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے چھری سے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے اور کسی کا گلا بھی۔ قصور چھری کا نہیں، اسے استعمال کرنے والے کا ہے۔ اسی طرح اگر موسیقی اللہ کی یاد دلائے، سکون دے یا فطرت کی خوبصورتی بیان کرے تو وہ حلال ہے، لیکن اگر وہی موسیقی فحاشی، بے حیائی یا غلط کاموں کی ترغیب دے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ روایتی طور پر تصویر کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ تصویروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ گامدی صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے بتوں کی پوجا سے روکا ہے جن کی عبادت کی جائے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اپنی یادگار کے لیے تصویر کھینچتا ہے یا کوئی آرٹسٹ قدرت کا منظر بناتا ہے تو اس کا مقصد آرٹ ہے، پوجا نہیں۔ اس لیے وہ اسے فن قرار دیتے ہیں جو جائز ہے۔ وہ احادیث جن میں تصویر بنانے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے، گامدی صاحب ان کی تشریح کرتے ہیں، یہ وعید ان لوگوں کے لیے تھی جو اللہ کے رسول کے سامنے ضد کر کے بت بناتے تھے اور شرک پھیلاتے تھے۔ یہ حکم عام تصویروں کے لیے نہیں۔ زیادہ تر علماء کا یہ موقف ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے، کیونکہ یہ برائی کا راستہ کھول سکتی ہے، جبکہ گامدی صاحب کا کہنا ہے دین کو اتنا تنگ نہ کرو کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ جو چیز اللہ نے واضح طور پر حرام نہیں کی، اسے ہم اپنی طرف سے حرام نہیں کہہ سکتے۔ قادیانیوں کے بارے میں موقف۔ گامدی صاحب اس بات پر بالکل واضح ہیں اور تمام روایتی علماء سے متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے نزدیک نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام کی بنیادی تعریف سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے مذہبی طور پر قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ 1974 کی آئینی ترمیم وہ نقطہ ہے جہاں سے ان کا روایتی علماء سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ گامدی صاحب کا کہنا ہے کہ کافر قرار دینا ریاست کا کام نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کا منصب نہیں ہے کہ وہ کسی کے عقیدے کا فیصلہ کرے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ یہ ایک مذہبی اور علمی بحث ہے جو علماء اور عوام کے درمیان رہنی چاہیے۔ ان کے نزدیک ان کے خلاف فتویٰ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے ملک کا قانون بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ ریاست کو تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ گامدی صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قادیانی خواہ عقیدے کے لحاظ سے غیر مسلم ہوں، لیکن بحیثیت پاکستانی شہری ان کے وہی حقوق ہیں جو کسی بھی دوسری اقلیت کے ہیں۔ انہیں جان، مال اور عزت کا مکمل تحفظ ملنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ظلم یا سماجی بائیکاٹ کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ان کے اس موقف پر اکثر مذہبی حلقے تنقید کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ 1974 کا فیصلہ ناگزیر ہے، جبکہ گامدی صاحب اسے ایک سیاسی فیصلہ قرار دیتے ہیں جو ان کے نزدیک اصولی طور پر درست نہیں۔ عورت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ جاوید احمد گامدی صاحب کا خواتین سے مصافحہ یا سر پر بوسہ دینے کے حوالے سے موقف ان کے اخلاقیات اور سماجی رواج کے اصول پر مبنی ہے۔ گامدی صاحب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی وجہ فحاشی یا فتنہ ہے۔ اگر کسی عمل میں شہوت، برائی یا غلط نیت شامل نہ ہو تو وہ اپنی اصل میں حرام نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ایک بزرگ کا اپنے سے چھوٹی عمر کی خاتون یا بچی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا یا بوسہ دینا سراسر اخلاقی اور شفیقانہ عمل ہے۔ اس میں نیت عزت دینا اور شفقت کی ہوتی ہے، نہ کہ کوئی منفی جذبہ۔ خواتین سے ہاتھ ملانے کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اگر کسی معاشرے میں عورت سے ہاتھ ملانا تہذیب اور احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اخلاقی حدود کو توڑتی ہو تو یہ جائز ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اجنبی عورت سے ہاتھ ملانے پر کوئی واضح اور قطعی پابندی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تقویٰ اور احتیاط کا معاملہ ہے۔ گامدی صاحب عرف کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دین انسان کو تہذیب سکھاتا ہے۔ اگر ایک استاد اپنی شاگردہ کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے یا کوئی بزرگ خاتون کسی عالم سے احترامند ملتی ہے تو اسے گناہ کی نظر سے دیکھنا دراصل ذہن کی کجی ہے۔ روایتی علماء اس موقف کے سخت مخالف ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے
حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت خواتین کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ برائی کا رستہ روکنے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اسے ممنوع قرار دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں بے رحم روی نہ پھیلے۔ پردہ کرنے کے بارے میں حکم۔ جاوید احمد گامدی صاحب کا پردے یا حجاب کے بارے میں موقف روایتی نقطہ نظر سے کافی مختلف ہے، جسے وہ حیا اور اخلاق کا نام دیتے ہیں۔ گامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے عورتوں کے لیے سر ڈھانپنے کو اس طرح فرض قرار نہیں دیا کہ اس کے بغیر وہ گناہ گار قرار پائیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جس اوڑھنی کا ذکر ہے وہ اس زمانے کے لباس کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے گریبان ڈھانپنے کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا تاکہ سینہ چھپا رہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی عورت سر نہیں ڈھانپتی لیکن اس کا لباس باحیا اور باوقار ہے تو اس نے دین کی اصل منشا پوری کر دی۔ وہ نقاب یا چہرہ چھپانے کو بھی دین کا لازمی تقاضا نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن نے مردوں اور عورتوں دونوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر چہرہ ڈھانپنا ہی لازم ہوتا تو نظریں نیچی رکھنے کے حکم کی ضرورت باقی نہ رہتی۔ گامدی صاحب کے مطابق قرآن کے دو بڑے مطالبات ہیں۔ ستر کی حفاظت، یعنی جسم کے وہ حصے جو اخلاقی طور پر ڈھکے ہونے چاہیے انہیں لازمی چھپایا جائے۔ نمائش سے گریز، عورت اپنی زینت کی ایسی نمائش نہ کرے جس سے لوگوں کی توجہ غلط طریقے سے مبذول ہو۔ گامدی صاحب ایک اہم باریکی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو بڑی چادر لٹکانے کا حکم ہے وہ اس زمانے کی خاص ہنگامی صورتحال کے لیے تھا تاکہ اوباش لوگ انہیں پریشان نہ کریں۔ یہ قیامت تک کے لیے ہر جگہ کا عمومی قانون نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔